سورۃ آل عمران آیت نمبر 172، 73، 74 اور 75۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم۔ انما ذلكم الشیطان يخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ الذین وہ لوگ استجابوا جنہوں نے حکم مانا، للہ اللہ کے لیے، والرسول اور اس کے رسول کے لیے، من بعد بعد اس کے، ما جو، اصابا پہنچا، ہم ان کو، القرح زخم، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا جنہوں نے احسان کیا، منہم ان میں سے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ الذین وہ لوگ، قال کہا، لہم ان سے، الناس لوگوں نے، ان الناس کہ بے شک لوگ، قد جمعوا یقیناً وہ جمع ہوئے ہیں، لکم تمہارے لیے، فخشوہم پس تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا پس زیادہ کر دیا ان کو، پس بڑھا دیا اس بات نے ان کے ایمان کو، پس زیادہ کر دیا اس بات نے ان کے ایمان کو۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل اور وہ کتنا ہی اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا پس وہ لوٹے، بنعمت نعمت کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم نہیں چھوا ان کو، سوء برائی نے، تکلیف نے، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ اللہ کی خوشنودی کی، واللہ اور اللہ تعالی، ذو فضل عظیم بہت بڑے فضل والے ہیں۔ انما صرف اور صرف، ذالکم الشیطان یہ تم کو شیطان، یخوف ڈراتا ہے، اولیاء اپنے ساتھیوں سے، فلا تخافوہم پس تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی اور تم مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ دوہرا لیں جی۔ الذین وہ لوگ، استجابوا جنہوں نے حکم مانا، للہ اللہ کا، والرسول اور اس کے رسول کا، من بعد بعد اس کے، ما اصابہم جو پہنچی ان کو، القرح زخم، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا جنہوں نے احسان کیا، منہم ان میں سے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ الذین وہ لوگ، قال لہم جن سے کہا، الناس لوگوں نے، ان الناس بے شک لوگ، قد جمعوا یقیناً وہ جمع ہوئے ہیں، لکم تمہارے لیے، فخشوہم پس تم ان سے ڈرو، فزادہم پس زیادہ کیا اس بات نے ان کا، ایماناً ایمان، وقالوا اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ہمیں کافی ہے اللہ، ونعم الوکیل اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا پس وہ لوٹے، بنعمت
نعمت کے ساتھ من اللہ اللہ کی و فضل اور فضل کے ساتھ لم یمسسہم نہیں چھوا ان کو سوء کسی بھی تکلیف نے واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی رضوان اللہ اللہ کی خوشنودی کی واللہ اور اللہ تعالی ذو فضل عظیم بہت بڑے فضل والے ہیں انما صرف اور صرف ذالکم الشیطان یہ تم کو شیطان یخوف ڈراتا ہے اولیاء اپنے دوستوں سے فلا تخافوہم بس تم ان سے نہ ڈرو وخافونی اور تم مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو الذین استجابوا للہ والرسول وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا من بعد ما اصابہم القرح اس کے بعد کہ ان کو اتنے زیادہ زخم آئے کن لوگوں نے حکم مانا کس بات کی طرف اشارہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو میدان احد سے لے کے واپس لوٹے اطلاع آئی کہ مشرکین دوبارہ حملہ کرنے لگے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے بھائی جو ہمارے ساتھ نکلے گا اور دشمن کا مقابلہ کرے گا ابھی تازہ زخم لگے ہیں صحابہ کو 70 شہید ہوئے اور پھر کتنے زیادہ زخمی ہوئے زخموں کی شدت ہے اس کے باوجود جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو دوبارہ ان کے مقابلے کے لیے نکلے گا صدقے اور قربان جائیں زخموں کے باوجود 70 صحابہ کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا میں جان قربان کروں گا بلکہ مجھے یاد آیا یہ آیت پڑھ کے نا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوش ہوتی تھی اور اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہا کرتی تھی اے عروہ یہ تمہیں پتہ ہے اس آیت میں تمہارے والد بھی شامل ہیں اور تمہارے نانا بھی شامل ہیں عروہ کون ہے عروہ یہ حضرت زبیر کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں حضرت اسماء کے بیٹے ہیں حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں لیکن یہ صحابی نہیں بن سکے یہ تابعی ہیں انہوں نے غالباً اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنے ہوش میں نہیں دیکھا عروہ لیکن چوٹی کے عالم اور چوٹی کے ولی ہیں عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی بڑے ان کے جو ہیں کچھ قصے معروف ہیں سیدہ عائشہ فرمایا کرتے تھے عروہ اس آیت میں تمہارے والد بھی شامل ہیں اور تمہارے نانا بھی شامل ہے کیا مطلب حضرت ابو بکر نانا ہے وہ بھی غزوہ احد میں شامل تھے والد حضرت زبیر وہ بھی غزوہ احد میں شامل تھے جب واپس آئے آپ علیہ السلام نے دوبارہ نکلنے کا اعلان فرمایا تو حضرت ابو بکر سب سے پہلے کھڑے ہوئے ساتھ حضرت زبیر بھی اللہ کے نبی ہم جان قربان کریں گے آپ کا حکم ہے ہم نکلیں گے میں صدقے اور قربان جاؤں صحابہ کے ایمان پہ صدقے اور قربان جاؤں ان لوگوں کے محبت پہ یہ ہے پیار نبی علیہ السلام سے اللہ کی قسم آج ہمارے دعوے ہیں عشق اور پیار کے ہم اس نبی علیہ السلام کے حکم پہ کیا کرتے ہیں کتنے احکامات ہم تک پہنچے لیکن ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں آپ علیہ السلام کی سنت سے اعراض کر جاتے ہیں صحابہ کو جب حکم ملا زخموں کے باوجود پھر جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے زخموں کے باوجود پھر قربانی دینے کے لیے
ہم تو رخصتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، کسی طریقے کوئی ہمیں رخصت مل جائے، کسی طریقے کوئی نرمی مل جائے، لیکن صحابہ رخصت نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ قربان ہونا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ ان کو اتنے زیادہ زخم پہنچے تھے، للذین احسنوا منہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے احسان کیا، نیکی کی، اچھائیاں کی، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے کیا ہے جی؟ بہت زیادہ اجر ہے۔ کون لوگ ہیں؟ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک تمہارے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں، فخشوہم، تم ان سے ڈرو۔ تمہارے لیے وہی لوگ جمع ہو رہے ہیں، تم ان سے ڈرو۔ تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ڈر جانا چاہیے تھا، گھبرا جانا چاہیے تھا۔ صدقے اور قربان جائیں، وہ ہماری طرح نہیں تھے نا، وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے۔ جب ان کو یہ پتہ چلا، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وہ کہتے ہیں اب بھی تو مزہ آئے گا، اب تو احد کے بھی سارے بدلے لیے جائیں گے، پورے بدلے کیے جائیں گے۔ اس آیت کے متعلق اور جو ہے وہ شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ احد سے ابو سفیان جب لوٹ رہا تھا نا، اس نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا دیکھیں بدر میں ہمارے 70 جو ہیں وہ مرے گئے، احد میں آپ کے مقابلہ برابر، آئندہ سال میں پھر آؤں گا پوری جمعیت کے ساتھ اور پوری جو ہے وہ طاقت کے ساتھ، اور میں مسلمانوں تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اب اگلا سال یعنی ہجرت کا یہ تیسرا سال کہہ لیں، تیسرا سال یا اگلا سال آیا، ابو سفیان کو لوگوں نے یاد کروایا، ادھر نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو بھی یاد تھا، آپ علیہ السلام جو ہیں ذہن میں رکھے ہوئے تھے۔ ابو سفیان کو یاد کروایا، پہلا تو مسئلہ وہاں پہ یہ تھا کہ مکہ پہ قحط پڑا ہوا تھا، جہاں پہ کہتا وہ بیچارے کیا لڑیں گے، کیا دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ بہرحال ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے ایک چال چلنے کی کوشش کی کہ ایک بندے کو تیار کیا، اسے کوئی پیسے شیسے دیے۔ کس لیے تیار کیا؟ کہا کہ تم نے مدینہ جانا ہے اور جا کے شور مچا دینا ہے۔ وہ شور کیا ہے کہ ابو سفیان نے مکہ میں اتنا بڑا لشکر تیار کر لیا ہے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے کہ اب پورا عرب بھی آ جائے تو اس لشکر کو روک سکتا نہیں۔ یہ بات جا کے مشہور کر دو تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں، گھبرا جائیں، ان کے حوصلے پست ہو جائیں اور ہم بھی شرمندگی سے بچ جائیں۔ پیسے شیسے دیے، وہ بندہ مان گیا مدینہ پہنچا، وہاں پہ جا کے بتایا ابو سفیان نے بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے، لہذا وہ مقابلے کے لیے نکلنے والا ہے، وہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے گا، مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ ایسی ویسے جب اس نے باتیں کی، وہ صحابہ ڈرنے کے بجائے اور شیر ہو گئے، فزادہم ایمان، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ وقالو، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، تم جتنی مرضی طاقتیں اکٹھی کر لو، ہمیں وہ بڑا اچھا کارساز ہے۔ اور عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے نا، یہ وہی جملہ ہے جو پریشانی کے وقت کس نے کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کس نے کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ جانتے ہیں نا، جب فرشتہ آیا آگے کہنے لگا جی مدد کی ضرورت ہے، حکم لگائیں، ابھی میں بارش برساتا ہوں، آگ کو ختم کر دیتا ہوں، کہا جی نہیں ضرورت، اللہ کے حکم سے ہے، کہا نہیں جی مرضی سے ہے، کہا نہیں ضرورت۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے ما علی الارض دابۃ، کوئی زمین پہ ایسا جانور نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے میں لگا نہ ہو، سوائے چھپکلی کے۔ اس نے جو ہے وہ آگ بجھائی نہیں، بلکہ پھونکوں سے جو ہے وہ زیادہ کرنے کی کوشش کی، اس لیے چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے، اس کو مارو تو ثواب ملے گا، پہلی ضرب میں مارو زیادہ ہے، دوسری میں مارو اور کم ہے، تیسری ضرب میں، تیسری ٹھوکر میں وہ مارو گے اور کم ہے۔ تو بہرحال اسے مارنے کا حکم دیا گیا، باقی جتنے جانور تھے وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ آگ بجھ جائے۔ بہرحال اللہ کی مرضی، اللہ کا فیصلہ یہی تھا، آگ اور بھڑکتی رہی،
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تو آپ کی زبان پہ ایک جملہ تھا اس پریشانی کے عالم میں، وہ کیا تھا؟ حسبی اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جملہ ایک ہی ہے، حسبی اللہ، حسبنا اللہ۔ دراصل جب اکیلا بندہ ہوگا نا تو اس کے لیے یہ واحد کی جو ہے ضمیر آئے گی، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو جب زیادہ ہوں گے تو پھر جمع کی ضمیر آئے گی، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ کیوں جی بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پریشانی آئی تو بھی زبان پہ یہی کلمہ تھا، اور نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ پہ جب یہ پریشانی آئی تو زبان پہ یہی کلمہ تھا۔ وہاں کافی کون ہوا؟ اللہ۔ آگ میں کافی کون ہوا؟ لباس کے علاوہ صرف لباس ہی جلا ہے، باقی جسم کو کوئی تکلیف پہنچی؟ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پہ۔ تو آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو گئی کہ تکلیف نہ دے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے بڑے سکون سے رہے۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ منظر پوچھا گیا نا تو فرماتے ہیں کہ جب وہ آگ میں ٹھہرا اتنا سکون مجھے ملا، اتنا سکون، جتنی دیر رہا ہوں اتنا سکون اس کے بعد زندگی میں دوبارہ آیا ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث کا ہی مفہوم ہے جی۔ اللہ اکبر۔ تو پیچھے جملہ کیا تھا؟ یہ یاد کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پہ پریشانیاں نہیں آتی، ایسا نہیں ہے کہ ہم پہ تکلیفیں یا مصیبتیں نہیں ٹوٹتی، ٹھیک ہے؟ جب بھی تکلیف مصیبت سمجھیں کیا پڑھنا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور اگر زیادہ ہیں تو کیا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہی جملہ پڑھا اور پھر یہاں بھی اللہ کافی ہو گیا۔ کیسے کافی ہو گیا؟ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، وہ صحابہ لوٹے اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل لے کر۔ کیا مطلب یہ ہے ادھر سے ابو سفیان نکلا، ادھر صحابہ کی تعداد تھی 1500 تقریباً۔ کتنی تھی؟ 1500۔ جو نکلے تھے نبی علیہ السلام کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے مدینہ سے کوئی 8-9 میل کے فاصلے پر غالباً بدر کے قریب کسی جگہ پہ آ کے ٹھہر گئے ہوئے تھے کہ یہاں ابو سفیان نے آنا ہے، یہاں پہ مقابلہ کرنا ہے۔ کتنی تعداد تھی؟ 1500۔ اور ادھر ابو سفیان جو ہے وہ جتنا کہہ کے آیا تھا اتنا لشکر تیار کر ہی نہیں سکا۔ کہہ لیں کہ احد میں جتنا لشکر تھا نا اس کا 2/3 حصہ سمجھ لیں کہ مزید اس نے بڑھا لیا۔ اگر 3000 تھا تو کہہ لیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی 6-7 ہزار بندے اکٹھے کر کے لے آیا۔ اب وہ جانتا تھا کہ ہم اتنے بھی ہوں پھر بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے۔ آپ بدر میں دیکھ لیں 313 اور 1000 کا کیا مقابلہ ہے، احد میں 700 اور 3000 کا کیا مقابلہ ہے۔ تو دونوں میں پہلے مسلمان جیتے ہی تھے، بدر میں تو واضح فتح ہوئی اور احد میں بھی اللہ نے فتح دے دی ہوئی تھی، یہ کافر بھاگ رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا ان کی عورتیں جو ہیں سامان چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں۔ وہ تو ایک غلطی ہو گئی تھی صحابہ سے جس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو ابو سفیان نے یہ جان لیا کہ جتنا میں نے کہا تھا اتنا میں لشکر تیار نہیں کر سکا، رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے۔ اب وہ بھی مکہ سے نکلے ہیں، مکہ میں کچھ فاصلے تک پہنچ چکے ہیں۔ پوچھا حال کیا حال ہے بھئی نبی علیہ السلام کے صحابہ کا؟ وہ جو بات پھیلائی گئی تھی اس کا کوئی اثر ہوا؟ انہوں نے کہا اثر کوئی نہیں ہوا، وہ تو اور شیر ہو گئے ہیں، وہ تو تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہ اس مقام پہ پہنچ بھی چکے ہیں، تم بھی لیٹ ہو۔ اس نے کہا دیکھو بھائی آپ کو تو پھر پتہ ہی ہے کہ ویسا کاروبار بھی نہیں ہوا اور قحط پڑا ہوا ہے، کھانے کو پاس نہیں ہمارے، تب تو اتنا کچھ تھا ہم نے لڑ لیا، وہ بدر کے مقام سے جو میں نے وہ شام سے قافلہ بچایا تھا، مال بچایا تھا، وہ میں نے لگا لیا، اب نہ میرے پاس اتنا ہے نہ آپ کے پاس اتنا ہے۔ تو عقل مندی اسی میں یہ ہے کہ اس سال نہیں بلکہ اگلے سال لڑ لیں گے، لہذا واپس چلتے ہیں۔ لوگوں کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کو پتہ تھا پہلے بھی 2 دفعہ پٹائی کروا کے آئے ہیں، بھائی واپس ہی لوٹ چلو، اسی میں خیر، اسی میں ہی عافیت ہے۔ وہ ستو کے کچھ جو ہے وہ اونٹ بھر کے لایا تھا،
ان کو وہیں پہ جو ہے ستو کو گرایا اور واپس مکہ میں چلا گیا۔ ادھر نبی علیہ السلام کے صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں، چلو کو تھوڑا بہت کاروبار ہی کرے۔ ادھر کو شہر کو قافلے شافلے آئے، انہوں نے کو کاروبار کیا، ٹھیک ٹھاک منافع ہو گیا۔ اللہ اکبر، ادھر سے وہ بھی بھاگ گئے، ادھر سے صحابہ کو کیا ہوا؟ بولیں شاباش، فَانْقَلَبُوا، پس وہ لوٹے، بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ کی نعمتیں اور وہ یہی فضل ہے کہ وہ انہوں نے وہاں پہ کہا بھئی انہوں نے پتہ نہیں آنا کہ نہیں، چلو ہم تو اپنا کام تھوڑا سا کر لیں، کوئی تجارت کر لیں، تو ان کو کافی وہاں پہ جو ہے وہ منافع ملا، وہ اللہ کا فضل لے کر لوٹے۔ کیسے؟ لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف بھی پہنچی نہیں پہنچی۔ منافع کیوں لے کے لوٹے؟ کیوں؟ واتبعوا رضوان اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی تھی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا تھا۔ تو آپ جانتے ہیں واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تو ہے ہی بڑے فضل والا ہے، جو اللہ کا حکم مانتا ہے اللہ اسے اپنا فضل عطا کرتا ہی کرتا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ جو شیطان ہے نا، شیطان یہ اپنے اولیاء سے ڈراتا ہے، اپنے دوستوں سے۔ یہ کون ہے شیطان؟ یہاں سے مراد یہ وہ ہے جس کو ابو سفیان نے تیار کیا تھا، پیسے شیسے دیے تھے کہ جا کے مدینہ میں خوف پیدا کرو، ڈر پیدا کرو، اور ایسی افواہوں سے جو ہیں وہ کمزور دل تو ڈر جاتے ہیں، لیکن جو مضبوط ایمان والے ہیں وہ ڈرتے نہیں۔ جتنی مرضی آج بھی افواہیں پھیلتی رہتی ہے، ہم دیکھتے ہیں جو اہل علم ہیں جن کو اللہ نے تقوی عطا فرمایا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کمزور ایمان والے بڑی جلدی ان افواہوں سے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جایا کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ صرف اور صرف شیطان تمہیں اپنے اولیاء سے ڈراتا ہے، اور شیطان کا کام یہ کیا ہے؟ ڈرانا، خوف پیدا کرنا۔ شیطان کی چالوں میں سے ایک بہت بڑی چال یہ ہے کہ بس اللہ کے علاوہ ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا جائے، اور اگر یہی خوف بڑھتا جائے اور جو ہے وہ من فوق الاسباب جو ہے وہ خوف ہو جائے، اسباب کے علاوہ کسی شے سے ڈرنا شروع کر دے انسان، تو یہی تو عبادت ہوتی ہے اور یہی تو شرک ہوتا ہے۔ تو شیطان کا یہ بہت بڑا یہ ایک کہہ لیں کہ اس کا سازش ہے، ایک چال ہے۔ فرمایا کہ فلا تخافوہم، تم نے اس سے ڈرنا، وخافونی، وخافونی، مجھ سے ڈرنا ہے۔ فرمایا کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا، من بعد، بعد اس کے، ما اصابہم، جو پہنچی ان کو، القرح، زخم، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکی کی، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ الذین، وہ لوگ، قالا، کہا، لہم، ان سے، الناس، لوگوں نے، ان الناس، بے شک لوگ، قد، یقیناً، جمع ہوئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، فخشوہم، پس تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، پس وہ زیادہ ہو گئے کس میں؟ ایمان میں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بڑا ہی اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا، پس وہ لوٹے، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور اس کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم، نہیں چھوا ان کو، سوء، کسی بھی تکلیف نے، برائی نے، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضامندگی کی، خوشنودی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے ہی فضل والے ہیں۔ انما، صرف اور صرف، ذالکم، یہ تم کو، الشیطان، شیطان، یخوف، خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے، اولیاء، اپنے ولیوں سے، دوستوں سے، فلا تخافوہم، بس تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی، اور تم مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔